السلام علیکم کائنیئرز، میں ہوں حسن البنا اور آپ دیکھ رہے ہیں ونگز ٹی وی۔ آج کی ویڈیو خلافت عثمانیہ کے نام۔ آج کے دن چونکہ خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تھا، اس کے اصل حقائق کے بارے میں، اس کی سقوط کیسے اور کب ہوا، اس کے بارے میں آج کی ڈسکشن، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک واچ ضرور کرنا۔ سقوط خلافت عثمانیہ، آج سے مسلمانوں میں کتنے لوگ جانتے ہوں گے کہ آج سے ٹھیک 85 سال پہلے 28 رجب کو انگریزوں کی گہری سازش کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں پر اغیار کی تہذیب کے جو اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے وہ ضروریات دین سے بڑی تیز رفتاری سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں، اس کے پیش نظر مسلمانوں کی حاشیہ خیال سے بھی یہ بات محو ہو چکی ہے کہ خلافت کا احیاء اور استحکام بھی ان کی بنیادی دینی فرائض میں شامل ہے۔ وجوہات تھی خلافت عثمانیہ کی سقوط کا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں اپنا خلیفہ نامزد کیا ہے۔ خلیفہ ہونے کا مطلب دینی، سیاسی اور سماجی ہر طرح کی امور کی ارتقاء، استحکام اور قیام عدل کی مساعی کو بروئے کار لانا ہے۔ اس کی عظیم الشان ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بساطت پیغمبر آخر الزمان پر ڈالی ہے۔ قرون اولیٰ کے مسلمانوں اس حقیقت کا گہرا شعور و عرفان رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے قیام خلافت کے لیے جان توڑ کوشش کی۔ ہر دوسری بات پر اس بات کو ترجیح دی، عدل و قسط کی تحقیق کے لیے اپنے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائی۔ اس کے نتیجے میں ایک عالمی خلافت کا قیام عمل میں آیا جو مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد، اتفاق قائم رکھنے کی کوشش کرتی تھی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی تھی، مساجد، مدارس، سرایوں اور مسافر خانوں کا قیام روبہ عمل لاتی تھی، عوام الناس کو تحفظ دیتی تھی، معاشرے کو فواحش، منکرات اور بے حیائی سے پاک کرتی تھی، زکوٰۃ کا نظام قائم کر کے اس کی تقسیم کا نظم کرتی تھی، علماء کرام کے وظائف مقرر کرتی تھی، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ساز و سامان اور ہتھیاروں کی فراہمی ممکن بناتی تھی، حدود کو قائم کرتی تھی، خواتین کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی تھی، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشاں تھی، سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتی تھی۔ اسلامی خلافت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام رحمت ہے۔ خلافت سے جو برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کا احساس ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ جب خلافت منہج نبوی پر برقرار نہ رہے بلکہ بہت کچھ بے اعتدالیوں کا شکار ہو گئی، تب بھی اس کے ذریعے خیر و برکت کے چشمے جاری تھے۔ 17ویں اور 18ویں صدی عیسوی میں جب یورپ نے دنیا کے باشندوں کو غلام بنانا شروع کیا تو اس وقت انہوں نے اپنی تمام تر طاقت مسلمانوں کی خلافت کو مٹانے میں لگا دی۔ یورپ نے اپنی زبان، تہذیب، کلچر اور رسومات کو ساری دنیا پر جبراً نافذ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس سلسلے میں انہوں نے عام انسانی اور اخلاقی قدروں کو بھی پامال کرنے سے گریز نہ کیا۔ افریقہ اور ایشیا کے کمزور ملکوں کے باشندوں کو غلام بنا کر جانوروں کی طرح بیچنے کی تجارت کو فروغ دیا، انسانوں کے درمیان نفرت کی بیج بو دی، جنگ و تشدد کے شعلے بھڑکائے۔ یورپ کے ان ناپاک عزائم کی تکمیل میں اسلام ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی، اور اسلام عبارت ہے قیام خلافت سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک خلافت قائم رہتی تب تک یورپ اپنی ناپاک عزائم کی تکمیل نہ کر سکتا، لہٰذا انہوں نے خلافت کی جڑوں کو کھودنا شروع کیا۔ ترکی کی عظیم سلطنت کو، جس کی تعمیر و ترقی میں صدیوں تک مسلمانوں نے اپنا خون جگر لگایا تھا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ اسلامی مرکز کے عین قلب ممسوخ یہودیوں کی ناجائز ریاست کا قیام عمل میں لایا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی خاصی تعداد لذت پرستی اور عیش کوشی میں مست حرام تھی، وہ دینی، سیاسی اور معاشی لحاظ سے بھی پسماندہ تھی، لہٰذا ان کی خلافت یورپ کا ہر وار کارگر ثابت ہوا، اور دیکھتی ہی دیکھتی 1924 میں اپنے ایک زرخیز ایجنٹ مصطفیٰ کمال پاشا کے ذریعے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ ہائے افسوس! چاک کر دی ترک نادانوں نے خلافت کی قبا، ساد یہ اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیابی دیکھ۔ درمند اصحاب علم و فضل نے انگریزوں کی سازش کے خلاف اقدام کیا۔ انہوں نے ساری دنیا میں خلافت کے حوالے سے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ بدقسمتی سے ایک تو مسلمانوں کی بے حسی، اور دوسری مسلمانوں میں ہی ایک ایسی گروہ جس کو یورپ اعلیٰ مراعات کے عوض خرید چکا تھا،
آج بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دنیا میں وہ گروہ اب بھی دنیا میں موجودگی کی وجہ سے تحریک عالمی صورت اختیار نہ کر سکی اور نتیجتاً خلافت کی بازیاب بھی نہ ہو سکی۔ بری صغیر و ہند و پاک میں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا عبداللہ سندھی وغیرہ حضرات نے تحریک خلافت چلائی، لیکن میرے بھائیو اس مہم کا کچھ فائدہ نہ نکلا اور بلا تاخیر خلافت عثمانیہ کا سقوط ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ اگر آپ کو ہمارا یہ چینل ونگز ٹی وی پسند ہے تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب کرنا مت